ویسے یہ 2 آیات سمجھ آ جائیں کافی ہیں. ایک ہے روایت سے تلاوت کر دینا رسمی طور پر. یہ دونوں آیات تو سارے لوگوں کو آتی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، سب کو پتہ ہے. یہ دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہونٹوں پر یہ الفاظ ہیں وہ ہونٹ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان مردود کی نحوست کی کوئی ایک جھلک بھی میری زندگی میں نظر نہ آئے. اب آپ سوچئے کیا واقعی ہم تلاوت کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ کام اکیلا میں نہیں کر سکتا. جب یہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. اس کام کے کرنے کے لیے مجھے آپ کی پناہ کی ضرورت ہے، آپ کی قوت کی ضرورت ہے، آپ کی طاقت کی ضرورت ہے. اتنی سادہ سی بات میں کیا سمجھ نہیں آتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والی عورت اور پڑھنے والا مرد ظالم ہو کیسے سکتا ہے؟ بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بے حیا کیسے ہو سکتا ہے؟ پردے سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے کہ شیطان میرے. یہ جو پناہ ہوتی ہے نا یہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے ایک شخص کے پیچھے کوئی آدمی لگا ہوا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو میں اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤں، کوئی اور مجھے چھپنے کی جگہ ملے میں وہاں پہنچ جاؤں. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ پروردگار میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور پناہ مجھے مل سکتی ہے تو صرف آپ کی بارگاہ میں مل سکتی ہے. میں پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پناہ خداوندی میں آئیں گے انشاءاللہ. اب دوسری آیت کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام ہے. ہم دنیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں جو ہمیں انتہا پسند کہتی ہے، جو ہمیں دہشت گرد کہتی ہے، جو ہمیں تنگ نظر کہتی ہے، جو ہمیں ظالم کہتی ہے، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس رب کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں، جس ہستی کا نام لے کر، وہ ہستی تو رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم پر ایمان رکھنے والا ظالم ہو کیسے سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ملتان میں ایک پروگرام ہوا تھا، شاید وہ بھی اس شعبہ فہم دین جنوبی پنجاب کے پیج پر ہو، ورنہ وہ ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب کی فیس بک پر لازمی ہوگا. اسی ایک آیت پر پورا درس قرآن تھا 1 گھنٹے کا، اسے لازمی سنیے. آئیے اب آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن. اپنے دلوں کو ان آیات کی طرف موڑیے اور پھر لطف لیجئے، تلاوت قرآن کا لطف لیجئے. الفاظ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیے ہیں اس آیت میں. پورا قرآن اس کی ترجمانی کر رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں یاد کر لیجئے. قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے. پھر سن لیجئے، قرآن مجید کتاب تلاوت ہے. ہم حفاظ کی، قراء کی، علماء کی عزت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے. یہ سورۃ نور کی 2 آیات ہیں. پاکستان کے صوبائی اور وفاقی وزرائے اطلاعات و نشریات سے اور وزیر ثقافت سے یہ میری گزارش ہے، پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی گزارش ہے، ان دونوں آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد پاکستانی عوام کے لیے جس قسم کی تفریح کا سرکاری اور پرائیویٹ چینل بندوبست کر رہے ہیں، ان تمام پروگراموں کو ان آیات کے مضمون سے گزارنے کے بعد ہمیں دکھایا جائے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ وفاق وزیر صاحب پہلے قرآنی آیات کا مطالعہ کریں ان 2 کا، کیونکہ میں ابھی ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ کی جواب، جاندار جواب مجھے چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جب لا الہ الا اللہ مقصد ہے تو ہمارے ہاں وہ وزیر بن کیسے سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات، وزیر ثقافت، کلچر کے، جو ان 2 آیات کا مطالعہ کیے بغیر ہمیں پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. اور جتنے ٹی وی ڈراموں کے ڈائریکٹر ہیں اور جتنے رائٹر ہیں اور جتنے ایکٹر اور ایکٹریس ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ سارے کام کرنے سے پہلے سورۃ نور کی ان 2 آیات کا مطالعہ کر لیجئے. پھر سوچئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں
کیا یہ دو آیات ہمیں وہ کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور کام آپ کے ذمہ بھی ہے، میرے بھی ہے اور ان بہنوں کے ذمہ بھی ہے، وہ یہ ہے، وہ کام کرتے ہیں اور ہم کام دیکھتے ہیں۔ وہ ڈرامہ بنائیں گے، ہم ڈرامہ دیکھیں گے، وہ فلم بنائیں گے، ہم فلم دیکھیں گے، وہ گانے پکچرائز کرواتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ قیامت والے دن بنانے والوں اور بنوانے والوں کو بھی عدالت خداوندی کا سامنا کرنا پڑے گا، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بھی عدالت خداوندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے اپنے جواب سوچ کر رکھیے۔ جب قرآن کی یہ دو آیات میرے آپ کے اور ہم سب کے خلاف اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، مقدمہ دائر کریں گے عدالت خداوندی میں کہ پروردگار آپ کے اس بندے کا، آپ کی اس بندی کا میرے اوپر ایمان تھا اور یہ ساری زندگی ان دو آیات کی مخالفت کر کے اس کے خلاف کام کرتا رہا ہے، اب میرے مقدمہ کہ فیصلہ کیجئے اس آدمی کے خلاف۔ اور ذہن میں رکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن مجید یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ جس کے خلاف قرآن کی گواہی پڑ گئی وہ برباد ہو گیا، اور جس کے حق میں قرآن مجید کی گواہی آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ مجھے بتائیے، جب ہماری شادیاں، جب آپ شادی کرنے لگے نا، شادی کی تقریب کا آپ بندوبست کرنے لگیں، اب نوجوان بھی بیٹھے ہوں، اس میں عورتیں بھی بیٹھی ہوں، مرد بھی بیٹھے ہوں کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچئے خوشی کے لیے مواقع کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اب خوشی کا اظہار ایسے ہو رہا ہے کہ اسی کی مخالفت کے لیے مسلمان تیار ہو رہے ہیں کہ کس خاتون کو بلایا جائے جو مردوں کے سامنے ناچنے کے لیے تیار ہو جائے، کس خاتون کو بلایا جائے جو مردوں کے سامنے گانے کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر لوگ نئے پیسے لیتے ہیں کہ اس خاتون کے اوپر ایسے پیسے پھینکیں گے۔ کیا آپ یہ حدیث نہیں جانتے؟ قیامت والے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ جن جن افراد نے ان خواتین پر پیسے پھینکے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے بے حیائی پھیلانے والی عورتوں کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا تھا۔ تو مالی تعاون کرنے والوں اور پھر اپنی شادی کو رحمت اور برکت، علماء کو کہا جاتا ہے کہ جی دعا کیجئے بچی کی زندگی کامیاب ہو جائے، بچے کو کامیابی مل جائے، شادی کامیاب ہو جائے۔ آپ نے شادی کے دنوں میں جو کام کیے ہیں وہ دعائیں لینے والے کام کیے ہیں، رحمتیں حاصل کرنے والے کام کیے ہیں، برکتیں حاصل کرنے والے کام کیے ہیں، یا ان ساری چیزوں کے خلاف کام کیے ہیں؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ تو شراب پلانے سے بھی باز نہیں آتا۔ کئی شادیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی شادیوں میں شرابیں بھی پلائی جاتی ہیں۔ میں انہیں بڑا لوگ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بہت برے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، برے لوگ۔ حضرات، آج کا جو شرم و حیا کا درس ہے یہ اب بھی درس ہو رہا ہے، آج آپ کے مخدوم پور پہوڑا میں درس ہو رہا ہے، تقریباً 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک پورے پاکستان میں یہ درس ہوگا آج، اور ہر جمعے یہ درس ہوتا ہے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا درس ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے پورے پاکستان میں درس ہوگا؟ ہر جمعے کو جب سے پاکستان بنا ہے، 1947 میں پاکستان بنا، اگست 1947 میں، 2021 اکتوبر کا مہینہ آ گیا، ہر جمعے کو درس قرآن ہوتا ہے بے حیائی کے خلاف، ہر جمعے کو۔ لیکن نہ درس دینے والے افراد کے اندر وہ جذبہ موجود ہوتا ہے۔ میں سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی کہہ چکا ہوں علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، آسمان کے ستاروں کی زینت ہیں، یہ آسمان کے ستاروں کی مانند۔ لیکن جو روایتی خطبہ پڑھتے ہیں، جو روایتی خطبہ سنتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
آج آپ اپنی اپنی مسجد میں کان لگا کے خطبہ سنیے گا کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے کون سے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، ذرا سنیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس آیت کی تلاوت کے بعد پاکستان میں ظلم و ستم کہیں نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں بے حیائی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان میں عدل و انصاف کی فراوانی ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان میں احسان نظر آتا، پاکستان میں عدل نظر آتا، پاکستان میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نظر آتا، پاکستان میں بے حیائی نظر نہ آتی، پاکستان میں برائیاں نظر نہ آتی، پاکستان میں زیادتی نظر نہ آتی۔ اب میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ میں سے کتنے فیصد لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ آج جب جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جائے گی، ہفتے کے دن پاکستان اسی آیت کے مطابق ہو چکا ہوگا؟ جن کا یہ یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پاکستان کی بات میں نے کی ہے، ہاتھ غور سے سوچ سمجھ کے کھڑا کریں۔ نہیں ہوگا ایسا، یہ جمعہ بھی ویسے ہوگا جیسے پچھلا جمعہ تھا، لیکن میں آپ سے یہ توقع لگائے بیٹھا ہوں۔ آپ تو جب آج یہ آیت کا درس سن کے جا رہے ہیں اور جمعے میں سنیں گے تو تبدیل ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر سنیے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب جب کسی کو بلائیں، وہ اگر کلاس پڑھا رہا ہو، پی این صرف ایک مرتبہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پرنسپل صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، فوراً کلاس چھوڑ کر وہ پرنسپل کے پاس پہنچتا ہے کہ سر آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پرنسپل بھی انسان، جانے والا بھی انسان، یہاں جو حکم دینے والا انسان کو وہ خالق انسان ہے۔ غور کیجئے، ان اللہ یأمر، میں نے اپنے کانوں سے مزیروں کے یہ الفاظ سنے ہیں۔ ذمہ داروں نے کہتا ہے کہ میں نے بلایا تھا تو آیا نہیں ہے، اس نے کہا جی مجال ہے آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، مجال ہے۔ یہی فقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ دیجئے، مجال ہے آپ حکم دیں اور ہم عمل نہ کریں، یہ کہہ دیجئے نا یہ جملہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ پاکستان مضبوط عمارتوں سے ترقی نہیں کرے گا، پاکستان بڑی بڑی سڑکوں سے ترقی نہیں کرے گا، پاکستان بڑے بڑے پارکس کے ترقی نہیں کرے گا، پاکستان ان پختہ سڑکوں سے ترقی نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب پاکستان عدل کے راستے پر کھڑا ہو جائے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ میں کہیں نہیں کہتا، آپ خانیوال کی کورٹ میں چلے جائیے، وہاں جا کے وکلا سے پوچھئے یہ جو مقدمات مال کے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ کس نے کس کے خلاف درج کیے ہوئے ہیں؟ 70 سے 80% جھوٹے مقدمات رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے خلاف درج کیے۔ پھر سن لیجئے ذرا یہ آیت، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ مخدوم پور کے بھائیوں اور بہنوں، کیا آج یہ توقع کی جائے کہ ہم انشاءاللہ انصاف کے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ؟ والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور وہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ رب منع کرتا ہے، یہ منع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ موبائل چیک کر لیجیے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگوں کے موبائل بتا دیں گے کون با حیا ہے اور کون بے حیا ہے۔
جس کے موبائل میں گانے ہیں، جس کے موبائل میں بیہودہ تصاویر ہیں، جو نیٹ چلا کر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اپنی انگلیوں سے الفاظ لکھتا ہے، میں اسے کیسے باحیا سمجھ لوں؟ وہ بے حیا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، بے حیا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی گڈ بک میں ہو نہیں سکتا، نہیں ہے اللہ کی گڈ بک میں۔ اچھا، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اگر یہاں کسی آدمی کو کسی کام سے منع کروں اور وہ وہی کام کرنے لگے، وہ اس کے اور میرے تعلقات بہتر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ جب بے حیائی سے منع کر رہا ہے، اب جو بے حیائی کرے گا، دیکھے گا، بھیجے گا، سنے گا، اس کا اور اللہ کی قربت کا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ بے حیائی سے منع کرتا ہے، یعنی وہ منع کرتا ہے، ہم منع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَالْمُنْكَرِ، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ وَالْبَغْيِ، زیادتیوں سے منع کرتا ہے۔ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ ہاتھ بلند کریں، نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں یہ آیت پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا لطف لیجئے۔ بہت بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے آیت سنیے، یہی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے عثمان بن مظعون۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بار بار اسلام کی دعوت دی، لیکن میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا۔ ایک دن میں مجلس رسول میں گیا، صحبت رسول میں گیا، اس وقت وحی نازل ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ آج ایک حکم نازل ہوا ہے آیت کی شکل میں، یعنی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جامع ترین آیت ہے، اس میں کئی احکامات ہیں، خیر کے بھی ہیں، ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شر کے بھی ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ آیت سنی اور اس کے بعد میں اسی موقع پر یہ کہہ بیٹھا اور یہ کہہ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہی آیت تھی، سورۃ نحل کی یہ آیت تھی۔ تو کیا جو آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں لانے کا سبب بنی تھی، کیا وہ آیت ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کے قابل بنا دے گی انشاءاللہ؟ حضرات، میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی طرف بھی آتا ہوں۔ تیزی سے اب کام کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے، موضوع کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ معاملہ مخدوم پور پہوڑا کا صرف نہیں ہے، معاملہ پوری دنیا کا ہے۔ جہنم سے پوری دنیا کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے۔ آیت سنیے ذرا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، اٹلی والوں، تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں پکار رہا ہے۔ امریکہ والوں، تمہیں بھی پرواہ نہیں ہے، تمہارا پروردگار تمہیں پکار رہا ہے۔ روس والوں، تم بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، رب تو اپنے کلام میں تم سب کو پکار رہا ہے۔ جب یہ لفظ آ گیا آدم کی اولاد، تو اس سے مراد سارے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں۔ ذرا پھر سنیے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی لباس تو ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں تیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لباس اتارا ہے، ہم نے تو آسمان سے کبھی اترتے ہوئے لباس نہیں دیکھا۔ ذرا سوچئے، اگر آسمان سے پانی نازل نہ ہو تو مجھے بتائیے کون سا لباس ہے جو تیار ہو سکتا ہے؟
پانی نہیں ہوگا تو کپاس نہیں ہوگی، کپاس نہیں ہوگی تو کاٹن فیکٹری نہیں ہوگی، کاٹن فیکٹری نہیں ہوگی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہوگی، ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہوگی، لباس نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا تو ہم سب بے لباس ہوں گے، گویا حیوانوں کی مانند ہوں گے۔ پھر سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی پانی کو نازل فرماتے ہیں، کپاس کو پیدا فرماتے ہیں، پھر سارے مراحل آگے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے یہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہ مکمل لباس اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہترین اور عظیم ترین نعمت ہے۔ پھر سنیے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، وہ لباس تمہارے ان اعضاء کو چھپاتا ہے جو چھپانے کے قابل ہیں۔ آپ دیکھیے، مغرب کو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پیدا کی ہے، یہ جانوروں کی شکل میں مخلوق رات دن ہمارے سامنے پھر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم ایسے بنائے ہیں کہ انہیں لباس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے وہ اعضاء چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں، اس لیے انہیں حیوان کہا جاتا ہے۔ ہم مغرب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تم ہمیں حیوان بنانا چاہتے ہو، ہم حیوان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بے لباس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم برہنہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نیم برہنہ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم مغرب کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سورۃ النور کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سورۃ الاعراف کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سورۃ الاحزاب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو کہتا چلا جاؤں کہ کچھ ڈیزائن انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں کہ یوں قمیض سلوائیے، یوں شلوار سلوائیے اور یوں سر کا دوپٹہ غائب کر دیجئے۔ اچھے ڈیزائن منتخب کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ڈیزائن مدینہ منورہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ احکامات وہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ کتاب اللباس کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اپنے گھر میں وہ کتابیں رکھیے کہ لباس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس آیت کو بھی میں مکمل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا سنیے۔ یواری سوآتکم وریشا، وہ تمہارے قابل ستر اعضاء کو چھپاتا ہے اور تمہارے جسم کی وہ زینت بھی بنتا ہے، لباس جسم کو زینت عطا کرتا ہے۔ اس لیے وہ تمام خواتین جن کے بازو ننگے، وہ تمام خواتین جن کے سر ننگے، وہ تمام خواتین جو باریک لباس پہنتی ہیں، اس آیت کی روشنی میں ان کا لباس اسلامی لباس نہیں ہے۔ میں مردوں سے بھی کہنا چاہوں گا، دیہاتوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، شہروں میں زیادہ مسئلہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ایسا لباس پہننا جس سے مرد کے گھٹنے جو ہیں ظاہر ہو جائیں، مرد کا جو سطر ہے وہ اگرچہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس لیے اسے سمجھ لیجئے، لیکن پورا لباس پراپر پہننا ضروری ہے۔ اب جس کے گھٹنے ظاہر ہے وہ قابل سطر جو اعضاء ہیں انہیں وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خواتین زیادہ سے زیادہ کون سے اعضاء ہیں جو ان کے کھلے رہ سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہاتھ، نمبر 2 پاؤں، تیسرے نمبر پر اختلاف ہے مفسرین میں کہ چہرہ کھلا رکھا جائے یا چہرہ کھلا نہ رکھا جائے۔ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اگر فتنے کا دور ہو، حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو پھر چہرہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ میں سوال کرتا ہوں، کچھ درس آپ بھی دے دیں، یہ جو حالات ہیں یہ فتنے سے خالی ہیں یا فتنے سے بھرے ہوئے ہیں؟ تو پھر آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا جو لباس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہ ہم نے قناعت کیوں لگائی ہوئی ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان؟ کیا ضرورت تھی اس قناعت کو لگانے کی؟ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ قناعت لگائی جائے، ہمیں رسول نے کہا ہے کہ یہ قناعت لگائی جائے۔ ہم تمام ان سیاسی جماعتوں کے سامنے ایک سوال کھڑا کرتے ہیں جن کے پروگراموں میں مرد اور خواتین نہ صرف یہ کہ باہم اکٹھے ہوتے ہیں بلکہ اپنے جسمانی حرکات و سکنات سے بھی ماحول کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کیا ریاست مدینہ اس قسم کے پروگرام کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں اس قسم کے پروگرام کی اجازت ہوتی ہے؟
اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ نے کہا کہ قرآن مجید کے حوالے سے؟ ذرا سنیے. کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نہ دل میں حیا ہونی چاہیے، آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں ایک آیت ابھی پڑھوں گا قرآن مجید کی. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تو میرا حق پہنچتا ہے کہ میں بات تو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں. ازواج مطہرات سے کوئی نیک عورت تو اب دنیا میں نہیں آئے گی. صحابہ سے کوئی نیک آدمی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا. پھر سن لیجئے، عورتوں میں ازواج مطہرات سے نیک نہیں آ سکتی کوئی، مردوں میں صحابہ کرام سے نیک نہیں آ سکتا. اب ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنیے. صحابہ کرام کو کیا حکم دیا ازواج مطہرات کے حوالے سے؟ یعنی صحابہ میں بھی پاکیزگی. ازواج مطہرات کا تو لفظ بتاتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی ہیں. ذرا غور سے سنیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. وہاں پردے کی ضرورت ہے تو یہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی عظیم ترین ہستیوں کے لیے پردے کی ضرورت ہے. بعض کہتے ہیں ہمارے ہمسائے اتنے اچھے ہیں، ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے. 5-6 سالوں کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کہ اس بے پردگی نے کیا نتیجہ دکھایا ہے. یعنی جب آپ کے کسی سے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے پردے ختم ہو جاتے ہیں. مردوں کی دوستی مردوں کے ساتھ، عورتوں کی دوستی عورتوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے. یہ فکرہ آپ نے کیا کیسے دیا؟ کسی کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ آدمی بڑا شریف ہے. کسی کی شرافت کا اس وقت تک پتہ نہیں لگتا جب تک اس کے ساتھ معاملات نہ پڑ جائیں. تو یہ پردہ ہے ازواج مطہرات اور صحابہ کے درمیان. لاہور میں ایسی شادیاں ہونے لگی ہیں کہ میرج کلب میں دلہن صاحبہ اور دلہا جب داخل ہوتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے سٹیج تک جاتے ہیں. اس پر ذرا ایک مرتبہ استغفر اللہ تو کہہ دیجیے. میں کل دیکھ رہا تھا ہماری بیٹیاں پروگرام سننے کے بعد جا رہی تھیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جا رہی تھیں. جو نہیں کریں گی، جنہوں نے کل تک نہیں کیا، وہ آیت سننے کے بعد اب کر دیں گی. وہ کیا آیت ہے؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں لیکن اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جا رہی تھیں. آیت سنیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والے مردوں کی بیویوں سے فرما دیجئے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو وہ چادر لے کر نکلا کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. اس کا فائدہ یہ ہوگا ان عورتوں کو پہچان لیا جائے گا اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. چادر جس عورت نے پہنی ہوئی ہے وہ باقاعدہ یہ پیغام دے رہی ہے. اس عورت کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے برقع پہنا ہوا ہے، جس نے چادر پہنی ہوئی ہے، وہ عورت بذات خود یہ پیغام دے رہی ہے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے. آوارگی میرے اندر نہیں آ سکتی، بے حیائی میرے اندر نہیں آ سکتی. میرا بے حیائی کے راستے پر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ میرے لباس کو دیکھ لو، کیا یہ لباس میرے بے حیا ہونے کے لیے کوئی علامت تمہیں دکھاتا ہے؟ میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور بدبخت ہیں وہ آدمی جو ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو گاڑیاں چلا کر جا رہی ہوتی ہیں. وہ بیچاری گاڑی کے اندر صرف چہرہ اس نے کھولا ہوا ہے، باقی چادر پہن کر بیٹھی ہے. ان بدبختوں کی نظریں شیشے سے ٹکرا کر اندر عورت کے جسم تک چلی جاتی ہیں. میں یہ بتاؤں آپ کو، عورتوں کو تنگ کرنا کس کا شیوا تھا؟ مدینہ منورہ میں کون عورتوں کو تنگ کیا کرتا تھا؟ یہودی اور منافق عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے. یہاں جتنے عورتوں کے اوپر فکرے کسنے والے بیٹھے ہیں، خواتین کو دیکھنے والے بیٹھے ہیں، خواتین کو تنگ کرنے والے بیٹھے ہیں، خواتین سے شہوت بھری باتیں کرنے والے بیٹھے ہیں،
نامحرم عورتوں کے ساتھ پینگے بڑھانے والے بیٹھے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں اور ماؤں کو ستانے والے بیٹھے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے اندر یہودیت اور تمہارے اندر منافقت کے بیج پتہ نہیں تناور درخت نہ بن جائیں کہیں۔ ایسے شخص کا یہودیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایسے شخص کا منافقت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسے شخص کو یقین کیجئے، کوئی اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پورے روزے رکھتا ہے، حاجی بھی ہے، عمرہ بھی اس نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ عورتوں کو آتے جاتے دیکھتا ہے، ایسے شخص کو میں ولی اللہ تو بات کی بات ہے، ایسے شخص کو میں کامل مومن سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، اپنی بیٹی کے لیے یہ معیار ہے کہ میری بیٹی جب گھر سے نکلے اسے کوئی دیکھنے والی نظر نہ ہو۔ یہی معیار دوسرے کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اپنی بیوی کے لیے یہ معیار ہے کہ کوئی اسے تنگ کرنے والا نہ ہو، یہی معیار پھر دوسرے کی بیوی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اپنی والدہ کے بارے میں نے نوجوانوں کو سنا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا، 3-4 دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کی آنکھیں نکال لوں۔ یہی پھر دوسرے کی والدہ کے لیے جذبات کیوں نہیں ہوتے؟ اپنی بہن کے لیے کچھ اور جذبات ہیں، دوسروں کی بہنوں کے لیے کچھ اور جذبات ہیں۔ بھئی ایک بڑا تلخ واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ نہ میں کسی ادارے کا نام بتاتا ہوں، نہ میں کسی فرد کا نام بتاتا ہوں۔ ایک لڑکے کو لوگ منع کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ نہ کیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، وہ بھی طالب علم تھا، اس کی بہن بھی طالبہ تھی۔ تو پھر ایک نے عبرت سکھانے کے لیے اسے کہا تھا، دیکھو جن حرکتوں میں تم اس وقت مصروف ہو، ذرا اس عمارت کے پیچھے دیکھو، تمہاری بہن دوسرے لڑکوں کے ساتھ انہی حرکتوں میں مصروف ہے۔ جب آپ کسی کی بیٹی، بیوی، بہن اور والدہ پر نظر ڈالیں گے، آپ اپنی والدہ، اپنی بیوی، اپنی بہن اور بیٹی کو غیر محفوظ کرنے کا خود ذریعہ بن جائیں گے۔ سزا میں بتاؤں اسلامی سزا کیا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک سزا ہوتی ہے تعزیری سزا، جو وکیل حضرات یہاں بیٹھے وہ سمجھیں گے۔ تعزیری سزا وہ ہوتی ہے جو عدالت، جج خود فیصلہ کرتا ہے، حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، اس میں کیا سزا ہونی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے عورتوں کو تنگ کرنے والے نوجوان یا کوئی بڑی عمر کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، عورتوں کو جو تنگ کرنے والے ہیں، جنہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، خواتین کا گزرنا محال ہو جاتا ہے، فکریں کستے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اسلامی حکومت چاہے تو انہیں سزائے موت دے کر کچھ دن کے لیے ان کے جسم کو پھانسی کے پھندے کے طور پر جیسے لٹکایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ اسلام اتنا کانشیس ہے اس میں۔ اب میں ایک مثال کیا دے رہا ہوں، حالت بھی ایسے، مثلا آپ گلی سے گزر رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے فرض کیجئے، اب آپ خام خواہ اس دروازے میں نظر ڈال رہے ہیں۔ اچھا کوئی عورت دودھ لے رہی ہے، کوئی سبزی لے رہی ہے، کوئی دکان پہ دیکھ رہی ہے کہ بچہ چیز لینے گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ بیچاری اپنی بے قراری میں ہے، وہاں اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ کسی نے جاتے جاتے صرف ایسے دیکھ لیا، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی نظر کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں ڈالتا ہے، گھر والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اندر سے کوئی چیز لائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے۔ سمجھ رہے ہیں اسلام شرم و حیا کی کتنی تلقین کرتا ہے؟ حضرات جو آیات میں نے پڑھی تھیں، ہمیں 7:30 کا وقت ہے اور 7:30 بجے ختم کریں گے انشاءاللہ، ان کا ترجمہ سنیے اور پھر آئیے اس طرف۔ اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ نظریں جھکا کر رکھا کریں۔ ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جھکی ہوئی نظر جب ہوتی ہے تو پھر کیا تبصرہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتیں فریفتہ ہوئیں تو ایک مجلس منعقد کی گئی، اس میں وزیروں کی بیگمات بھی تھیں اور اعلیٰ طبقے کے خواتین، جسے اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے
جاہلانہ معاشرے میں وزیروں کی بیگموں کی شوق کیا تھے کہ خوبصورت نوجوان ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جائے بغیر نکاح کے۔ عزیز مصر کی بیوی سب سے آگے پیش تھی، اس لیے اگر عورتوں میں کسی ایسے مرد کا تذکرہ ہوتا ہے یا مردوں میں کسی ایسی عورت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ خارج ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کی روشنی میں سنیے کہ وہ تقریب کیسی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر آپ نے نہیں ہونا، نہ عورتوں نے نہ مردوں نے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کا اہتمام کیا، اپنی سہیلیوں کو بلایا، پھل سامنے رکھ دیے اور چھری کانٹے بھی سامنے رکھ دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوگا۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہ عورتیں دیکھیں کہ میری سلیکشن کتنی اچھی ہے، جیسے یہ بیہودہ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھیے میری یونیورسٹی میں یہ میرا کلاس فیلو ہے، میں نے اسے سلیکٹ کر لیا، یعنی ماں باپ سے پہلے میں سلیکشن کر چکی ہوں اس کی۔ اور لڑکے بیہودہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لڑکیوں کی تصاویر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اگر انسان دوسرے لوگوں کو ان پر رازدار نہ بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے قیامت والے دن، لیکن جب انسان اپنے راز دوسروں کو دیتا ہے، کل قیامت والے دن یہی دوست انسان کو پکڑوانے کا سبب بن جائیں گے۔ باز آ جائیے میری بہنوں ان تمام حرکتوں سے۔ جب یہ حرکتیں ہوتی ہیں نکاح کے موقع پر تو سروں کے اوپر پھول ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی حرکتیں کر کے بیٹیاں بہنیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو پھر بھائی کے ہاتھ میں بھی ریوالور ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوتی ہے کہ کہیں نظر آئے اور اس کے جسم کے اندر یہ ساری گولیاں میں پیوست کر دوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے قتل ہونے چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بیٹیوں کو بھی تو ایسی حرکت کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور ان لڑکیوں کو گھروں سے بھگانے والے نوجوان اگر یہاں کوئی بیٹھے ہیں یا آپ کے علاقے میں ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتے کا پیغام خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ جب آپ کا کریکٹر دیکھا تھا تو خود اس خواہش کا اظہار اپنی سہیلی کے سامنے کیا تھا، نفیسہ کے سامنے، کہ کیا زبردست کردار ہے، میں انہی کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں۔ اپنا کردار ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو فرشتہ صرف بیٹا سمجھ کر اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنا کردار ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو فرشتہ صرف سمجھ کر بہو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں عورتوں سے ایک گلہ اور بھی کرتا ہوں اور مردوں سے بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی غریب باپ ہے 10 تولے سونا کہاں دے گا، غریب ماں ہے 10 تولے سونا کہاں دے گی۔ ہمارے اسلام کے جو ابتدائی دور کی بات ہے وہاں عورتوں کے زیورات سونے چاندی نہیں گنے جاتے تھے، وہاں یہ ہوتا تھا کہ یہ بیٹی دوسرے گھر میں حیا اور شرم کا زیور لے کر جا رہی ہے، تو کیا حیا اور شرم کے زیور کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ؟ بہو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلیں گی تو مالدار کی بجائے شرم و حیا کی پیکر بہو ڈھونڈ کر لائیے، وہ آپ کے گھر کو انشاءاللہ نورانیت میں تبدیل کر دے گی انشاءاللہ۔ اور باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ جہیز بناتا پھرے، جس کے گھر میں 4-5 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ جہیز بناتا پھرے۔ کس نے کہا ہے باپ کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ صرف ایک کام شریعت نے لگایا ہے، وہ کیا کام ہے؟ جو عورتیں اور مرد جہیز کے خواب دیکھتی ہیں میں انہیں اچھا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سن لیجئے، باپ کے ذمہ ایک کام ہے صرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ اپنی اولاد کو تحفہ دے سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے۔ بس ادب سکھانا، تعلیم دلوانا، پروگراموں میں لانا، تقوی اور طہارت کے میدان سجانا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق قائم کرنا، شرافت اور طہارت سکھانا، پردے کا پابند بنانا،
یہ وہ چیزیں ہیں جو باپ نے سکھانی ہیں اور بیوی نے سکھانی ہیں، ماں نے سکھانی ہیں۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے، آج کے کسی لڑکے کو پتہ لگے کہ 20-25 عورتیں میرے حسن پر فریفتہ ہوئی بیٹھی ہیں، وہ تو سارا دن بال بناتا رہے گا کہ جب میں جاؤں تو اور زیادہ فریفتہ ہو جائیں۔ واہ بھائی واہ، ہمارے تو بڑے زبردست چرچے ہیں۔ ذرا سنیے قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ وہ کیسے گئے عورتوں کے سامنے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دہشت میں چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو نہیں دیکھا، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دہشت میں چلی گئی، ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اور جانتے ہیں کیا کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ حالانکہ مشرک عورتیں تھیں، لیکن اللہ کی قسم کھانے کے بعد کیا کہنے لگی؟ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، چہرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ بے حیا شخص کے چہرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی یاد نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے احکامات سے غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ پردے کا نور انشاءاللہ آپ کے چہرے پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ بے پردگی کی نحوست سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب وہ آیات آ گئیں جو آج کے درس میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی، اور 2 منٹ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توجہ بالکل پوری ہونی چاہیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، جھکائیں گے انشاءاللہ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ کام ان کے لیے پاکیزہ ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ میں جلدی سے کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ دولت کی حفاظت شرم و حیا لازمی، جان کی حفاظت شرم و حیا لازمی، مال کی حفاظت، ایسے کئی لوگ ہیں مربوں کے مربے بے حیائی کی نظر کر چکے ہیں۔ مال کی حفاظت پردہ لازمی، شرم و حیا لازمی۔ اقتدار کی حفاظت، مغلیہ سلطنت جو ڈوبی تھی ان کے کرتوت ذرا پڑھیے آخری عرصے میں وہ کرتوت کیا کر رہے تھے۔ اقتدار کی حفاظت شرم و حیا لازمی۔ صحت کی حفاظت، بے حیا شخص کی صحت اچھی نہیں رہتی۔ صحت کی حفاظت احکام پردہ لازمی، شرم و حیا لازمی۔ اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت احکام پردہ لازمی، شرم و حیا لازمی ہے۔ عبادات کی حفاظت احکام پردہ لازمی، شرم و حیا لازمی۔ عبادات میں لطف، جو آدمی یہ کہتے ہیں ہمیں نماز میں لطف نہیں آتا، ان کی آنکھیں صحیح نہیں دیکھتی، ان کے کان صحیح نہیں سنتے، ان کا دل اچھی سوچ نہیں سوچتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عبادت جیسی پر لطف چیز، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں جو حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت سے لطف کو ختم فرما دیتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، پاکستان میں اب جگہ جگہ لکھا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ تو دیکھ ہی رہی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہیں۔ اب عورتوں کے حوالے سے بھی سن لیجیے، آخر آپ بیٹیوں والے بھی ہیں، بہنے والوں بھی ہیں، ماؤں والوں بھی ہیں، بیوی بھی آپ کی ہوگی، سنیے ذرا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
اے نبی مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. ہمیں نظریں جھکانے والا اسلامی پاکستان چاہیے. ہاتھ بلند کیجئے ذرا. ہمیں نظریں جھکانے والا اسلامی پاکستان چاہیے. ہمیں ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے نبی مومن عورتوں سے کہیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سزا اتنی سخت ہے کہ کوئی آدمی زنا کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تنور کے اندر آگ کے شعلوں کو دیکھا اور اس آگ کے شعلوں میں بے لباس مردوں اور عورتوں کو دیکھا. اندر وہ چیخ پکار کر رہے تھے. شعلے جب اوپر اٹھتے تھے تو وہ بے لباس مرد اور عورت اوپر جاتے تھے. شعلے نیچے آتے تھے. وہ بے لباس مرد اور عورتیں چیخ و پکار کرتے ہوئے نیچے آتے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون مرد اور کون عورتیں ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. قیامت تک اسی کیفیت میں رہیں گی. معافی مانگ لیجیے اگر کسی سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کی طرف دیکھیے بھی نہیں. اس جسم پر ترس نہیں آتا؟ اسے کیوں جہنم کی آگ کے شعلوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس جسم کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے نہیں دیتے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ عورتوں سے بھی کہیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا جو ان کے جسم کی زینت ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. خود ظاہر نہ کیا کریں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ان عورتوں کو کہو چادریں اپنے جسموں پر ڈال لیا کریں. اینکر پرسن ذرا بتائیے، خبریں پڑھنے والوں بتاؤ، مسلمان تو ہو، چادریں کہاں تمہاری گئی ہیں؟ تمہارے دوپٹے کہاں چلے گئے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ان کے جسم کی جو زیورات ہیں یعنی کانوں میں بالیاں ہیں یعنی ناک کے زیور ہے یعنی گلے کا ہار ہے یعنی ہاتھ کی مہندی ہے یعنی پاؤں کی مہندی ہے، یہ بالوں کی خوبصورتی ہے، یہ ظاہر نہ ہو مگر ان رشتوں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. کون سے رشتوں کے سامنے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ آبَائِهِنَّ باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ أَبْنَائِهِنَّ بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ سوتیلے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بھائیوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ بھتیجوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ بھانجوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ نِسَائِهِنَّ شریف عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ جو ان کے زیر دست غلام ہیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جو خدمت گزار ہیں. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ یا وہ افراد جو عورتوں کی چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتے ان کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عُورَاتِ النِّسَاءِ یا ان بچوں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں جنہیں ابھی عورتوں کے مخفی معاملات کا پتہ نہیں لگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب آپ نے لازمی دینا ہے بلند آواز میں. اس فہرست میں 12 نام آئے ہیں. کلاس فیلو کا نام آیا ہے؟ آیا ہے؟ کلاس فیلو کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، آیا ہے نام؟ ہمسایہ کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، نام آیا ہے؟ ماموں زاد کا نام آیا ہے؟ خالہ زاد کا نام آیا ہے؟ پھپھی زاد کا نام آیا ہے؟ مووی میکر کا نام آیا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ؟ کہاں پہنچا دیا ہم نے ان چیزوں کو؟ کہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل سطح کی فلمی اکیڈمی بنائیں گے. آپ اس
بات کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ اونچا بولیں، اونچا بولیں، ہر کوئی بولے تردید کرتے ہیں نا۔ اب ذرا سنیے، یہاں عورتوں کے پیروں میں گھنگرو پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بجیں اور مردوں کو لطف حاصل ہو۔ ذرا قرآن تو سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورتوں، تمہیں تمہارا پروردگار منع کر رہا ہے کہ پاؤں زمین پر زور سے نہ مارو، کہیں پاؤں کی مخفی چیزیں، ان کی آوازیں اور ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ ایک طرف رب کا حکم ہے، ایک طرف ڈائریکٹر اسے بتا رہا ہے کہ گھنگروں کو ایسے آواز دے کر بچانا ہے۔ استغفر اللہ کہیے۔ کرونا وائرس اور بے حیائی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ ایسی بیماریاں اس قوم کو دیتا ہے کہ اس کے نام آباء و اجداد نے پہلے سنے نہیں ہوتے۔ کرونا وائرس کے ختم کرنے کے لیے تو پاکستان میں بڑی ٹیمیں بنی ہیں، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ٹیمیں کب بنیں گی؟ کرونا وائرس اور بے حیائی بڑھے گی، بیماریاں بڑھیں گی، بے حیائی کم ہوگی، بیماری کم ہوتی چلی آئے گی۔ بیماری کم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، بے حیائی کو ختم کیجیے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک دروازہ کھلا ہے، اگر وہ چاہتا تو آج تک ہم نے جتنی بے حیائیاں کی ہیں، مردوں نے عورتوں نے، ہمیں سزا دیتا، لیکن وہ سزا سے زیادہ معاف کرنے کی طرف راغب ہے۔ ذرا سنیے، اپنے کانوں سے سنیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ مرد کہتے ہیں عورتیں خراب ہو گئی ہیں، عورتیں کہتی ہیں مرد خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو، مردوں اور عورتوں سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کر لو تاکہ تم سارے کامیاب ہو جاؤ۔